بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایک تھا درویش۔ حضرت ابو محمد جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر شاہی باز آیا تھا، لیکن ہائے میری قسمت کہ میں اس کا شکار نہ کر سکا، اور 40 سال گزرنے کو ہیں، بہترین جال پھینکتا ہوں مگر ایسا باز پھر ہاتھ نہیں آیا۔ کسی نے پوچھا وہ کون سا باز تھا، تو فرمایا ایک دن جب میں سرائے میں تھا، نماز عصر کے بعد ایک درویش سرائے میں داخل ہوا۔ وہ نوجوان تھا، رنگ زرد، بال بکھرے ہوئے، ننگے پاؤں۔ اس نے آ کر تازہ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ کر سر گریبان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ مغرب تک یوں ہی مشغول رہا۔ نماز مغرب کے بعد درود پاک پڑھنے لگا۔ اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی بادشاہ کے ہاں دعوت ہے۔ میں اس درویش کے پاس گیا اور پوچھا، تو بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ہاں ضیافت پر چلے گا؟ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے ہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ میرے لیے گرم گرم حلوہ لے آئیں۔ میں نے اس کی بات کو پھینک دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا، ہم اس کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، اور میں نے سوچا کہ بیچارہ ابھی نیا نیا اس راہ چلا ہے، اسے کیا معلوم۔ الحاصل ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شاہی مہمان بن گئے۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا، نعت خوانی ہوئی۔ رات کے آخری حصے میں ہم فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ جب میں سرائے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ درویش اسی طرح بیٹھا ہوا درود پاک پڑھنے میں محو ہے۔ میں بھی مصلی بچھا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے نیند نے دبا لیا۔ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ارد گرد انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ میں آگے بڑھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے دوسری طرف ہو کر سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف کر لیا۔ کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈر گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ فرمایا، میری امت کے ایک درویش نے تجھ سے ذرا سی خواہش ظاہر کی، حلوہ طلب کیا، مگر تو نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر میں گھبرا کر بیدار ہوا اور ارادہ کیا کہ میں اس درویش کو جسے معمولی جان کر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ یہ تو سچا موتی ہے جس پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہیں، ضرور کھانا لا کر دوں گا۔ لیکن جب اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہائے قسمت کہ شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ اچانک میں نے سرائے کے دروازے کے بند ہونے کی آہٹ سنی۔ خیال کیا شاید وہی ہو۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر دیکھا تو وہی جا رہا تھا۔ میں آوازیں دیتا رہا لیکن کون سنے۔ آخر میں نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، آ میں تجھے کھانا لا کر دوں۔ یہ سن کر اس نے فرمایا، ہاں، میری ایک روٹی کے لیے 1,24,000 نبی رسول سفارش کریں تو پھر تو مجھے روٹی لا کر دے گا۔ مجھے تیری روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ مجھے اسی حیرانگی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ویورز، کیسی لگی سٹوری؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔